يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم حمد و صلاح کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائی، حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی مرتبے کی بات ہے کہ بندہ محبت اور شوق کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرے۔ جمعۃ المبارک کے دن تو اور زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان موجود ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، یوم مشہود ہے۔ اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کرنا، تحفہ پیش کرنا حضور کو پسند ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وقت نکالا کریں اور حضور کی ذات پر محبت اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، یہ وہ دین ہے کہ جو کامل اکمل دین ہے، جس دین کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک پہنچنے کے سارے معاملات جو ہیں ہمارے دین نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ہمیں ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، اس کو گھٹی دی جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال اتروائے جائیں، اس کا نام رکھا جائے، ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہیں۔ پھر بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا طریقہ اسے بتایا جائے، نماز سکھائی جائے۔ 10 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا اسے حکم دیا جائے، نماز پڑھنے کا اسے کہا جائے۔ یعنی بچپن سے لے کر جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور آخر تک ہر شے دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ جب ہمارے دین نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اسلام کے ماننے والے ہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے دین کی باتوں کو ہی اپنائیں، اپنے مذہب کی باتوں کو ہی اپنائیں۔ غیروں کے طریقے اپنانا، غیروں کے رستے پر چلنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور اسلام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی سنت کو اپناتا ہے، ان کے طریقے کو اپناتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائے گا، حضور کے طریقے کو بندہ اپنائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو وہ بندہ اللہ کو محبوب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے وہ بھی اسی طرح چلا کرتا تھا۔ وہ جب نقلیں اتارتا تھا لوگ ہنستے تھے، مذاق ہوتا تھا، معاذ اللہ۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تو وہ بھی اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کرتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لباس پہنتے وہ بھی اسی طرح لباس پہنتا تھا۔
یعنی ٹوٹل جو ہے وہ نقل کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو لوگ ہنستے تھے، مذاق کیا جاتا تھا معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نا اس شخص کو شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر نکال دیا کہ تم ہمارے نبی کی نقلیں اتارتے ہو تو لوگ مذاق کرتے ہیں۔ شہر بدر کر دیا گیا، کافی ٹائم گزر گیا، کافی وقت گزر گیا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے نہ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں جگہ پر نہ ہمارا ایک پیارا بندہ فوت ہو گیا، جاؤ اور جا کر اسے کفن دفن غسل سارے معاملات جو ان کی شریعت کے مطابق تھے اس کے مطابق اس کا سارا کام کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، آرڈر ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے جہاں پر ارشاد ہوا تھا۔ دیکھتے کیا یہ تو وہی شخص ہے جو ہماری نقل اتارا کرتا تھا اور لوگ ہنستے تھے، مذاق کیا جاتا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے کہ جا کر اس کے غسل کفن اور دفن اور دیگر معاملات اس کے کیے جائیں۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، آرڈر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفن دفن غسل سارے معاملات فرمائے۔ سارے معاملات فرمانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کی مالک و مولا تو مالک ہے، رب ہے، لیکن میرے مالک پروردگار مولا ایک عرض ہے، اور وہ عرض یہ کہ مالک و مولا تو نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں بستی کے اندر وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے غسل کفن دفن اور سارے معاملات کرنے میں نے کر دیے، لیکن میرے مالک پروردگار مولا وہ تو بندہ میری نقلیں اتارتا تھا، پھر مذاق کیا جاتا تھا، پھر ٹھٹھا ہوتا تھا، بڑی کچھ باتیں ہوتی تھیں، تو مالک و مولا وہ تو یہ کرتا تھا، اور تو نے مالک اس کو اتنا اعزاز عطا فرما دیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ بات ہے اسی طرح ہی، بات ہے اسی طرح ہی، لیکن فرمایا پیارے موسیٰ جب وہ تیری طرح کا بن کر چلتا تھا نا، تیری طرح کا بن کر چلتا تھا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، مجھے پیارا لگتا تھا، بس اس کے مرنے سے پہلے میں نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس نے تیرا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو بندہ جب اللہ والوں کی اداؤں کو اپنائے، اللہ کے پیاروں کے طریقے کو اپنائے نا، وہ بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے پیارے بندے کی ادا کو اپنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر ہی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور اس کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے، اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہم غیروں کے طریقے اپنائیں، ہم ہندوؤں کے رسمیں اپنائیں، ہم سکھوں کے طریقے اپنائیں، یہود و نصارہ کے طریقے اپنائیں، اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ تم جب مسلمان ہو گئے ہو تو پھر مسلمانوں والے پورے طریقے اپناؤ، غیروں کے طریقے نہ اپناؤ۔ جب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، قرآن بھی یہی فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا شان نزول بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے نا، یہ یہودیت کو چھوڑ کر آئے تھے، یہودیت کو چھوڑ کر آئے تھے، اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ یہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی پوری ایک جماعت تھی جو ان کے ساتھ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے۔ اب جب یہ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے نا، اسلام کے اندر آ گئے، بیٹا باتیں نہ کرو، انہوں چپ کراؤ، کتوں آئے باتیں نہیں کرو بیٹا جی۔ جب انہوں نے یہودیت کو چھوڑا اور یہودیت کو چھوڑ کر یہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے نا، تو یہودیوں کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، منع تھا، ہفتے کے دن کام پر جانا بھی منع تھا، اور اسلام اس کی سختی کوئی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے وہ اونٹ کا گوشت کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے، ہفتے کے دن کام پر جاؤ نہ جاؤ تمہاری مرضی ہے، اسلام نے سختی نہیں کی۔ جبکہ یہودیوں کی شریعت کے مطابق ہفتے کے دن کام کرنا حرام ہے،
اونٹ کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو دیگر رفقا تھے انہوں نے کہا کہ باقی ساری باتیں اسلام والی اور یہ دو باتیں جو ہے نا ہم یہودیوں والی رکھیں گے، یہودیوں والی رکھیں گے، ان دو باتوں میں ہم یہودیہ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق چلیں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام ان کے رفقا کے ذہن میں جب یہ بات آئی ہے نا تو قرآن کی یہ آیت پاک نازل ہو گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والےو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ۔ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے یہودیوں کی رسم، یہودیوں کا طریقہ ہم اپنا لیں، فرمایا اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے تم نے لازمی کھانا ہے، اور کوئی ہفتے کے دن کام پر جائے نہ جائے، عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا کو فرمایا تم نے لازمی جانا ہے، اس لیے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہودیوں کی ایک رسم، یہودیوں کے ایک طریقے کو اپنے ذہن میں باقی رکھنے کا خیال پیدا ہوا ہے، اور اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب بڑا غیرت مند دین ہے، بڑا غیرت مند دین ہے۔ اسلام کہتا ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے۔ اقبال کہتے تھے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ کر، کہا بندے دا پتر بن جا۔ کلمہ حضور کا پڑھا، امتی حضور کا بنا، اور طریقے کن کے اپناتا ہے؟ طریقے کن کے اپنا رہا ہے؟ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، غیروں کے طریقے اپناتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ جب تو مسلمان ہو گیا ہے تو پھر پورے کا پورا مسلمان ہو، ادھا تتر اور ادھا بٹیر والا معاملہ نہ کر۔ ادھے تتر اور ادھے بٹیر والا معاملہ نہیں پسند کسی کو بھی، اور شریعت کو تو بالکل پسند ہی نہیں ہے، اسلام تو پسند ہی نہیں کرتا اس چیز کو۔ مسلمان بھی ہے اور طریقے غیروں کے۔ ہم نے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہو نا، کسی اچھے اسکول کے اندر داخل کروانا ہو تو وہ اسکول والے پتہ کیا کہتے جی ہمارے اسکول کا یونیفارم یہ ہے، بچہ جناب شوز اس طرح کے پہن کے آئے گا، بچہ ٹائی اس کلر کی لگائے گا، بچے کا بیلٹ ایسا ہوگا، پھر ہمارے اپنے رولز ہیں، قوانین ہیں۔ اسکول والے کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رول ہیں، قوانین ہیں، اور ان رول اور قوانین کی بچے کو لازمی طور پر پابندی کرنی پڑے گی، اور اگر بچے نے پابندی نہ کی تو ہم اب آپ کے بچے کو اسکول میں نہیں رکھ سکیں گے، خارج کر دیں گے، اس کو نکال دیں گے۔ ایک عام دنیا کے اندر اگر ہم بچے کو اسکول میں داخل کروائیں تو اسکول کے رولز اور قوانین ہم کو اپنانے پڑتے ہیں، لازمی ہیں۔ وہاں کی وردی، وہاں کے شوز، وہاں کی جرابیں، وہاں کے بیگ، وہاں کی کاپیاں، وہاں کا سلیبس، وہاں کا نصاب، ہر شے اوکے کرنی پڑتی ہے، تب وہ اسکول میں بچے کو رکھتے ہیں، تب وہ بچے کو اسکول میں رکھتے ہیں۔ اور ہم نے اسلام کے اسکول میں داخلہ لیا ہوا ہے، ہمارا داخلہ اسلام کے اسکول میں ہوا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے حضور کا، ہم اسلام کے اسکول میں داخل ہیں۔ کیا ہمارا یونیفارم اور ہمارا رہن سہن اور ہمارا کلچر، ہمارا طریقہ اسلام والا ہے؟ کیا ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ کیا ہم اسلام کے تمام قوانین کو، رولز اور قوانین کو فالو کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم دو نمبری کر رہے ہیں؟ دو نمبری کر رہے ہیں کہ کلمہ اسلام والا پڑھ رہے ہیں اور طریقے جناب یہود و نصارہ والے اپنا رہے، رہن سہن، کلچر، لباس، شکل و صورت نہ جانے کن لوگوں کی ہم نے اپنا لی ہے، کن لوگوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی۔ اسلام کہتا ہے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا پورے کے پورے آ جاؤ۔ اب اسلام دین کے اندر کوئی کمی کوئی نہیں ہے، نقص کوئی نہیں ہے، ہمارا دین کامل اور اکمل دین ہے، کامل اور اکمل دین ہے، کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک اتارنے تک، بلکہ اس کے بعد کے بھی معاملات اسلام نے ہمیں سب کچھ دیے، اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔
پھر ہم کون ہوتے ہیں غیروں کے طریقے اپنانے والے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیے پاک کا جو شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اب ویسی رسم اور ایسا طریقہ تھا جو بظاہر اسلام سے ٹکرا کوئی نہیں تھا رہا، لیکن چونکہ وہ غیروں کا طریقہ تھا، یہودیوں کا طریقہ تھا، منع کر دیا گیا، فرمایا اجازت نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی تمہیں کہ تم جناب غیروں کے یہودیوں کے طریقے اپناتے پھرو۔ اب ایک وہ طریقہ جو بظاہر اسلام سے نہیں تھا ٹکرا رہا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور وہ ہماری رسمیں اور وہ ہمارے طریقے جو اسلام سے سراسر ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں صرف اپنی رسم بچانے کے لیے۔ کہتے ساڈی خاندانی رسم ہے جی، یہ تے اے بابے دادے پردادے چڑدادے ساڈے کردے آئے نے، اسی ایک میں چھڑ دئیے۔ اللہ اکبر۔ بابے اور دادے کی رسم نہیں چھوڑنی، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہم نے توڑ دینا، معاذ اللہ۔ اگر وہ ٹوٹتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ٹوٹ جائے، لیکن بابے دادے کی رسم نہیں ہم نے چھوڑنی۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں کی جاتی ہیں، کیسی رسمیں ہیں؟ ان میں اکثر رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو ہندوانہ رسمیں، چونکہ ہمارے رہن سہن چونکہ بر صغیر کے اندر سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور ہم مسلمان بھی ان کے ساتھ رہتے رہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا جناب، شادی ہوتی تھی، چند بندے بیٹھ کر جناب رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہوئی، ولیمہ ہوا، چند بندے بیٹھ کر جناب وہ نکاح کی تقریب ہو جاتی تھی، نکاح ہو جاتا تھا، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، حضور کی سنت کو اپنا لیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا، چونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ بھی انہوں نے وقت گزارا ہوا ہے، دیکھا کہ ہندو نا ایک رسم کرتے ہیں، ہندو رسم کیا کرتے تھے، وہ شادی سے پہلے نا ایک رات جو پہلے آتی تھی اس میں وہ مہندی کی رسم کرتے تھے، رسم حنا، یہ ہندو کرتے تھے، مہندی کی رسم ہندو کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے لوگوں نے دیکھا ہے ہندو یہ رسم کرتے ہیں، وہ لڑکے کو بٹھاتے ہیں، اس کو بھی مہندی لگاتے ہیں، پھر لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اس کو بھی مہندی لگاتے ہیں، پھر جناب لڑکیاں، نوجوان جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہاتھوں میں جناب تھالیاں اٹھاتی ہیں، ان کے اوپر مہندی رکھی ہوتی ہے، پھر وہ پورے گاؤں میں پھرتی ہیں، پورے دیہات کا چکر لگایا جاتا ہے، یہ رسم ہو رہی ہے جی۔ پھر ڈھول بجایا جاتا تھا، پھر بڑا کچھ کیا جاتا تھا۔ اب ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ ہندو یہ رسم کرتے ہیں، ان کا چلو اسی بھی شروع کر لینے۔ اب ہمارے مسلمانوں نے بھی وہ رسم شروع کر لی، حالانکہ یہ کیا تھی، ہندوانہ رسم تھی، یہ ہندوؤں کا طریقہ تھا۔ اور پھر ہم تو پیچھے رہے ہی نہیں نا، پھر ہم تو جناب بہت آگے نکلتے ہیں، ہم نے تو پورے اپنے پیسے کی نمائش کروانی ہوتی ہے نا، وہ تو موقع ہوتا ہے۔ پھر مہندی کی رسم کے لیے جناب میرج ہال بکنگ ہونے لگے، بڑے بڑے فنکشن ہونے لگ گئے، بڑے بڑے پروگرام ہونے لگ گئے۔ پھر مہندی نہیں رہی، پورا کنجر خانہ بنا، خسرے نچائے گئے، وہ جناب شرلیاں پٹاخے چلائے گئے، پیسے نچھاور کر دیے گئے، معاذ اللہ کہیں تو شراب کی بوتلیں کھل گئی۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہ او بھائی تم مسلمان ہو؟ اقبال روتے تھے اس بات کو، کہتے وضع میں تم نصارہ اور تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے سب کچھ ہو، یہ تو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ تم مسلمان بھی ہو؟ یہ کہاں تک پہنچ گئے تم، رسم حنا کے نام پر، اور وہ کنجر خانہ کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، الامان والحفیظ، وہ کنجر خانہ کر دیا، اور جناب یہ رسم ہو گئی، یہ ہندوانہ رسم، غیر اسلامی غیر شرعی طریقہ، یہ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا اس کی، اور ہم نے اس پر جناب اپنے اوپر اس کو ہم نے فرض کر لیا۔ اب مرد کا اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا نہ حرام ہے، مرد کا اپنے ہاتھوں پر اور پاؤں پر مہندی لگانا کیا ہے؟ مرد کا ٹرانسجینڈر کی بات نہیں کر رہا، جو مرد ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ مرد کا اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر مہندی لگانا حرام ہوتا ہے۔ اب جناب وہ جو مہندی کی رسم کی جاتی ہے، وہ اس میں جو دولہے کو بٹھایا جاتا ہے، غیر محرم لڑکیاں جناب کوئی ادھر سے آ رہی ہے، اس کے یہاں سر میں تیل لگا رہی ہے، کوئی ہاتھ پہ تیل لگا رہی ہے، غیر محرم نوجوان لڑکیاں، عورتوں کا اختلاط مردوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ مہندی کی رسم ہو رہی ہے جو ہندوانہ رسم ہے۔ پھر اس کے علاوہ جناب شادی کی رسموں میں اللہ 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 کہاں تک ہم پہنچے، حالانکہ یہ وہ طریقہ ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ جب یہ نکاح حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، تو پھر حضور کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نا، حضور کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ہم نے ہندوؤں کے طریقے کے مطابق شروع کر لیا ہے، ہندوؤں کے طریقے کے مطابق شروع کر لیا ہے، اور اس میں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی رسمیں ہم نے شروع کر دی۔ بارات آتی ہے نا جناب، بارات آ رہی ہے، دلہا آ رہا ہے، اب نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں تھالیاں لے کر، ان میں پھول لے کر دولہے پر ایسے پھینک رہی ہوتی ہیں، فل میک اپ کیا ہوتا ہے، نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اب بندہ پوچھے بھائی دولہے کے ساتھ کیا بابے بڈھے ہوتے ہیں؟ دولہے کے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ نوجوان خوبصورت اور میک اپ کروا کے لڑکیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہوتے ہیں، حرام ہے۔ یہ طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جب جنگ قادسیہ ہوئی تھی نا، جنگ قادسیہ ہوئی تھی، اور عیسائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو تیار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں میں نا ایسے تھالیاں پکڑ کر ان میں پھول پکڑ لو، مسلمانوں کے جو جرنیل ہیں نا، بڑے بڑے جرنیل، ان کے اوپر تم نے پھول برسانے، ہو سکتا ہے کوئی تمہارے حسن کا گرویدہ ہو جائے اور کمزور ہو جائے، اور ہم سے لڑے نا، ہمیں مارے نا۔ عیسائیوں نے سب سے پہلے یہ طریقہ رائج کیا تھا اور نکالا تھا، اور آج ہم نے اس چیز کو اپنے اوپر فرض کفایہ سمجھ لیا ہے اور حرام کام کر رہے ہوتے۔ کوئی بندہ نہیں بول رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ ویسے رسم بچانے کے لیے کہتے نہیں ہے ساڈی دادے پردادے دی رسم ہے، نہ کیتا تے دادے ناراض ہو جانے شادی بیاہ کے موقع پر نا، وہ کہتے ہیں اگر یہ رسم نہ ہوئی تو دادے نے ناراض ہو جانا ہے، فلاں نے چاچے نے ناراض ہو جانا ہے۔ اس نے کہا ہمارا طریقہ ہے، ہماری رسم ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہوگا یہ طریقہ نہ اپنانا، کہیں اللہ اور اس کے رسول نہ ناراض ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں بندہ بولتا کہ یہ رسم کیا کر رہے ہو، یہ طریقہ کیا کر رہے ہو، کہیں اللہ اور اس کے رسول نہ ناراض ہو جائیں، چھوڑ دو یہ طریقہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ رواج نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے۔ اور علمان والحفیظ، وہ پھر اس کے بعد مووی بھی فرض کفایہ ہے جناب، ہم نے سمجھ لیا ہے، اور مووی بنانے والے کو جناب اسپیشلی بلایا جاتا ہے، اور اس کو بڑے بڑے پیسے دیے جاتے ہیں، فوٹوگرافی کروائی جاتی ہے اس سے۔ ابھی دلہے نے دلہن کو دیکھا نہیں ہوتا، مووی والا پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے، غیرت نہیں مر گئی؟ بیٹی کا باپ بھی کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، مووی والا جناب کیسے اس کے جناب پوز بنا رہا ہوتا ہے، کیسے اس کو سیٹلمنٹ کر رہا ہوتا ہے، بھائی بھی کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں بندہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ غیر محرم کہاں سے آ گیا، یہاں پر غیر محرم کہاں سے آ گیا، یہ غیر شرعی طریقہ ہے یہ۔ لیکن کوئی بندہ نہیں بولتا، کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یار یہ کیا طریقہ کر رہے ہو، ہم مسلمان لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا رواج نہیں ہے جو ہم نے شروع کر دیا ہے، غیر اسلامی شریعت، غیر شرعی طریقے ہیں یہ، غیر اسلامی طریقے ہیں یہ۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو حضور فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو۔ آج ہم نے یقین کریں، خود ہم نے اپنی رسمیں بنا بنا کے نا نکاح کو بڑا مہنگا کر دیا، نکاح مہنگا ہو گیا، گناہ سستا ہو گیا، گناہ سستا ہو گیا، اور نکاح کو ہم نے وہ مہنگا کر دیا کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں نکاح کے لیے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار میرے کو استطاعت نہیں، اجے نہیں میں کر سکتا کڑی دا ویاہ، اجے نہیں میں منڈے دا ویاہ کر سکتا، کیوں؟ کہتا ہے پیسے کوئی نہیں کول۔ حالانکہ حضور کی احادیث میں یہ کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہو۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آج دیکھیں ہم نے گناہ کو کتنا آسان کیا ہوا ہے، اور نکاح جو نبی کی سنت، نبی کا طریقہ تھا، ہم نے کتنا اس کو مہنگا کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ حضور نے فرمایا نکاح اعلانیہ کیا کرو، نکاح اعلانیہ کرو، اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو، مسجدوں میں کیا کرو۔ آج ہمارے نکاح، بچوں بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں میرج ہالوں میں۔ حضور کا فرمان ہے، جن کے ہم امتی، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، حضور فرماتے ہیں وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کو مسجدوں میں کرو۔ آج بھی دیکھ لیں عیسائیوں کے ہاں آج بھی یہی رواج ہے، یہی طریقہ ہے۔ ان کا جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ چرچ جاتا ہے، ان کا پادری نہیں چل کے جاتا وہاں پر،
کہ میرے جالون کا پادری چل کے جائے گا. عیسائیوں کے آج بھی یہ رواج ہے، چاہے ان کے کسی شہزادے کی شادی ہے چاہے شہزادی کی شادی ہے، وہ جوڑا جناب چرچ میں آئے گا. آج بھی عیسائیوں نے چرچ اور پادری کی عزت کو ملوز خاطر رکھا ہوا ہے. چرچ اور پادری کی عزت کو انہوں نے پامال نہیں ہونے دیا. اور ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہمارے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو، نکاح کو مسجدوں میں کرو. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. اللہ اکبر. اور پھر نکاح میں کوئی دعوت تام نہیں ہے، نکاح میں کوئی دعوت تام نہیں ہے. یعنی بچی کا نکاح ہو رہا ہے، بچے کا نکاح ہو رہا ہے، وہاں پر کسی کو دعوت تام دینا کسی حدیث میں نہیں آیا ہوا، کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ نکاح کے وقت دعوت تام دی جائے. نکاح مسجد میں ہو، دو گواہ ساتھ بیٹھے، ایجاب و قبول ہو، نکاح ہو اور رخصتی ہو جائے. دعوت تام کا ہے ہی نہیں کہ دعوت تام کی جائے. اور سوچنے کی بات ہے یار، جو بندہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، کیا اس کے لیے یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ اس کے تو کندھوں پر ایک بوجھ تھا، ایک ذمہ داری تھی جو وہ ادا کر رہا ہے، جو ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے. اور ہم نے جناب اس کے اوپر دعوت تام کا اتنا بڑا بوجھ ہم نے ڈال دیا ہے. اور پورا لشکر جرار لے کر ہم بچی والے کے گھر اتر جاتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ وہ بیچارہ بیٹی والا پریشان ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ جہیز والی صورت، اللہ اکبر، ایک یہ لعنت ہے، جہیز کو ہم نے لازم کر دیا ہے. جہیز شریعت میں جہیز کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. شریعت میں اسلام کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. بیٹی جو ہے وہ باپ کی وارث بنتی ہے، بیٹی ماں کی وارث بنتی ہے. ہم نے بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا ہے، بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا. وراثت اس کو دیتے نہیں، اور جہیز میں تھوڑا سا جہیز دے کر ہم کہتے جا فارغ ہو گئی ہے، تو فارغ ہو گئی ہے. حالانکہ جہیز دینا کوئی ماں باپ پر لازم اور واجب نہیں ہے. جہیز تو ہم پتہ نہیں اپنے ناک کو بچانے کے لیے دے رہے ہوتے. یہ جہیز دینا کوئی سنت بھی نہیں ہے. کسی نے غلطی سے شاید یہ بات کہہ دی تھی کہ جی جہیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا تو حضور نے جہیز دیا تھا. غلط ہے، حضور نے جہیز نہیں دیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہیز نہیں دیا. ہاں حدیث پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کفالت خود حضور نے فرمائی ہے، خود حضور نے کفالت فرمائی ہے. اور جب نکاح کا موقع آیا نا، نکاح کا وقت آیا ہے، حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا مشکل کشا سے کرنا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کچھ ہے مہر دینے کے لیے اپنی بیوی کو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرے پاس ایک گھوڑا اور زیرہ ہے؟ گھوڑا اور زیرہ تو ہے نا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب اس لیے دیا تھا کہ شاید مال کی یا درہم و دینار کی بات حضور پوچھ رہے ہیں. تو عرض کی حضور ہاں میرے پاس زیرہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ زیرہ بیچ کر آؤ، وہ زیرہ بیچ کر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ بیچی تھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ زیرہ بیچی، پیسے آئے، درہم آئے. حضور نے وہ آدھے درہم جو تھے، کچھ پیسے جو تھے، فرمائے یہ پیسے خوشبو کے لیے خوشبو کے لیے لے جاؤ اور خوشبو لے کر آؤ. ان پیسوں کی خوشبو لے کر آؤ. اور باقی جو پیسے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقے مار کے طور پہ رکھے. اور پھر ان پیسوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان کے لیے استعمال فرمایا. سامان جس میں ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، 2 تکیے تھے، ایک بستر تھا. انہی پیسوں سے جو مہر کے پیسے تھے نا، مہر کے پیسے، ان پیسوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو خریدا تھا. اب خواہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ سیدہ کا جہیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. نہیں، ہمارے یہاں جہیز کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جہیز تو یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے اور جیب سے خرچ کر کے جہیز تیار کرتا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس سے پیسے نہیں خرچ کیے، وہ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے تھے جو حق مار کے طور پر انہوں نے دیے تھے، انہی پیسوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کا سامان ان کو خرید کر دیا تھا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر کا سامان کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سامان خرید کر دیا تھا۔ تو جہیز جو ہے نا، جہیز نہیں، بیٹیوں کو جہیز نہیں، بیٹیوں کو وراثت دو، وراثت دو جن کا وہ حق بنتا ہے۔ باپ مرے تو بیٹی وارث بنتی ہے، اور ہم جہیز دے کر جناب ہم کہہ رہے تھے ایسا بڑا کچھ دے چھڑے، ہم نے جناب اپنی بیٹی کو حق دے دیا ہے، غلط ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ یہ جہیز دینا جس کو ہم داج کہتے ہیں، جہیز کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام کے اندر یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کا طریقہ اور انداز بتاتا ہے کہ بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کرو، سادگی کے ساتھ۔ جب نکاح مسجد میں ہوگا، دعوت طعام ہوگی نہیں نکاح کے وقت، اور پھر دعوت طعام بھی نہیں ہے، جہیز بھی نہیں ہے، اور مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے، تو برات کا تو تصور بھی نہیں بنتا۔ برات تو گئی، برات تو خلاص، برات کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے برات؟ عربی کے اندر تو برات ہے ہی کوئی نہیں، جس کو ہم برات کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ہم یہ اتنا لشکر جرار لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور بیٹی والے کے گھر اتر جاتے ہیں جیسے جہاد پر ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کتنا مشکل کر دیا، اللہ اکبر، کتنا مشکل کر دیا۔ او اللہ کے بندو، جو بندہ اپنی بیٹی دے رہا ہے تمہیں اور اس سے کیا چاہیے، کہ جس نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا بڑا کیا اور تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم اس سے اور کیا چاہتے ہو؟ اور کیا چاہتے ہو؟ یہ جہیز کا ڈیمانڈ کرنا، جہیز مانگنا، جہیز کا لین دین کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، ہندوانہ طریقہ ہے۔ اور ہمارے اندر اتنی غیر اسلامی رسمیں، غیر شرعی طریقے ایسے ہمارے اندر رچ بس چکے، ہمیں یہی نہیں پتا یہ کن کا طریقہ ہے، یہ ہے کن کا طریقہ، اور ہم کن کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ غیر اسلامی طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ پھر برات جا رہی ہوتی ہے تو ماں جناب وہ بوئے پر تیل نیچے گرا رہی ہوتی ہے، پھر دلہا اور دلہن آ رہے ہوتے ہیں، عورتیں جناب نوجوان لڑکیاں دروازہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ غیر اسلامی طریقے، غیر شرعی طریقے، خام خواہ کے رسمیں ہم نے بنائی اور ہم نے فرض کر لیا ان کو اپنے اوپر ہم نے لازم کر لیا۔ اس وجہ سے نکاح کرنا آج مشکل ہو گیا، اس وجہ سے آج نکاح کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ کاش نکاح کو نبی کے طریقے کے مطابق کرتے، نبی کی سنت کے مطابق کرتے، تو آج نکاح بڑا آسان ہو جاتا، باپ کی کمر نہ ٹوٹتی، باپ کی کمر نہ ٹوٹتی محنت کر کر کے، مزدوری کر کر کے بیٹی کی خاطر۔ جو بندہ اپنی بیٹی دے رہا ہے، اللہ اکبر، تم اور اس سے کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہو رہی، تمہاری ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور پھر اتنا لشکر جرار یہ براتیں لے کر جانا غیر اسلامی طریقہ ہے۔ کوئی بندہ نہیں اس پر بات کرتا، کوئی بندہ کلام نہیں کرتا کہ یار ہم آئیں گے، لڑکے کو لے آئیں گے، ساتھ 2 بندے ہوں گے، نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد ہم رخصتی لے لیں گے، رخصتی کے بعد اگلے دن ولیمہ کر لیا جائے گا سادگی کے ساتھ۔ یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے نبی کی سنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر شرعی غیر اسلامی طریقوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔